ظاہر ہے وہ انسان کیسے پرواہ کر سکتا ہے جس کو صرف اور صرف خدا کا ڈر ہو؟ پھر دنیا میں امن آئے گا۔ اور آپ دیکھیے اس کا ایسا زبردست اثر ہوا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ مکے کی سرزمین پر، مدینے کی سرزمین پر آپ کو ایسے کئی واقعات ملیں گے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی حاضر ہوتا ہے نبی کے سامنے اور اقرار جرم آپ کے سامنے رکھتا ہے، اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے، یا نبی اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ آپ اس کو بھیج دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے یا نبی اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ آپ پھر گھوم جاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے یا نبی اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے سزا دیجیے، میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، میں قبر کی سزا برداشت نہیں کر سکتا، میں حشر کی سزا برداشت نہیں کر سکتا، میں فرشتوں کی اور دوزخ کی وہ سزا میرے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ آپ دنیا میں جو سزا، جو کوڑے لگوانے ہیں مجھے لگوا دے۔ یہ سب ہوا، یہ کب ہوا؟ جب اس ذمہ داری کا احساس آپ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا، اس خوف کو آپ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اور سنیے، ایثار و قربانی کا ایسا جذبہ کہ جنگ کے موقع پر ایک بھائی پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے، آخری قطرہ، آخری سانسیں لے رہا ہے، آخری قطرہ اس کو حلق میں اتار دیا جائے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں لوگ۔ اس صورتحال میں بھی اس بھائی کو اپنے پڑوسی بھائی جو تڑپ رہا اس کی فکر، اس بھائی کے پاس جاتا ہے، وہ آگے روانہ کر دیتا ہے، اس کو اگلے کی فکر، اس کو اگلے کی فکر، سب تڑپتے تڑپتے جان دے دیتے ہیں، لیکن اپنے بھائی سے پہلے ایک پانی کا قطرہ، ایک گھونٹ وہ پینے کو برداشت نہیں کر رہے۔ کیا وہ جو باتیں بولی جا رہی تھی ادھر پریکٹیکلی عمل ہو رہا تھا، قول و عمل میں کوئی تضاد نہیں تھا، اس لیے امن تھا، اس لیے چین تھا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں تم ایک دن دیکھو گے کہ صنعاء سے لے کر، جو یمن کا علاقہ ہے، صنعاء سے لے کر حضرموت تک اکیلی عورت سفر کرے گی اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی بری نظر سے اس کو دیکھے، وہ عزت کے ساتھ پورا سفر کرے گی۔ اور یہ دنیا نے دیکھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، لیکن مجال ہے کہ کوئی لوٹ لے، کوئی ان کا مال ہڑپ کر لے۔ کیا آپ نے، یعنی آپ اور مزے کی بات سنیے، خلیفہ وقت، امیر المومنین، اس زمانے کی سپر پاور طاقت کا بادشاہ یوں سمجھیے، بھری مجلس میں، بھرے مجمع میں ایک عام آدمی اور بعض روایتوں میں ایک عورت اٹھ کر کے کھڑی ہو کر کے بادشاہ کو ٹوک رہی ہے، وقت کے خلیفہ کو ٹوک رہی ہے، یہ جو کپڑا تم نے پہنا، یہ جو کرتا پہنا، یہ جو چادر پہنی آپ نے، سب کو ایک ایک چادر آئی، لیکن آپ کے پاس یہ دو چادریں کہاں سے آئی؟ تو وقت کا خلیفہ عمر بن خطاب یہ جواب دیتا ہے کہ اصل میں یہ دونوں چادریں ایک میرے بیٹے کے حصے میں آئی، ایک میرے حصے میں آئی، تو کسی کا کوئی قمیص یا کرتا، وہ جبہ قبہ بن نہیں رہا تھا، ہم نے دونوں کو ایک کر کے کسی ایک کا ڈریس بنا دیا۔ یہ دوسری چادر میرے بیٹے کے حصے میں آئی، وہ ہے، میں نے دو نہیں لی، سب کو ایک ایک دی۔ یہ سوال کرتے ہیں اور اس بادشاہ کے، اس خلیفے کی پیشانی پر ایک شکن نہیں آتا، ایک بل نہیں آتا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے سب کے سامنے سوال کرنے کی۔ آج کوئی کسی کو کر دے، آج کوئی ایک ادنا سے استاد کو کوئی سوال کر لے، بھری مجلس میں ٹوک دے، پھر کیا اثر ہوتا ہے، ڈنڈوں کی بارش نہ ہو جائے تو کہنا۔ لیکن کیا ان کا ظرف تھا، کیا ان کا عاجزانہ اور انکسارانہ مزاج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں، اگر
اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی چوری کر لے تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے میں بھی ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوں گا، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائے میں اعلان کروں گا۔ دنیا کا کوئی بادشاہ یہ کر سکتا ہے؟ تب جا کر امن آیا۔ یہ سارے حقوق نبی نے ان کے دلوں تک اتار دیے، اور اتارا کیسے؟ ایک ایک حقوق کے پیچھے اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ کی جو ضربیں لگائی دلوں پر، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ دیکھیے سورہ حجرات پورے انسانوں کے حقوق پر ہے، اس میں جو باتیں کہی گئی ہے آپ ایک ایک بات پر غور کیجئے اور آخر میں پڑھیے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا باتیں کہی گئی؟ لوگوں خبردار، کوئی آدمی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اسی میں کہا گیا۔ انسانوں کے حقوق بتائے گئے، عام انسانوں کے۔ کوئی عورت کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ کوئی کسی کو برے نام سے نہ پکارے، کوئی کسی کو بدگمانی کسی کے بارے میں نہ لائے، عیب نہ لگاؤ، نکتہ چونی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغل خوری نہ کرو۔ یہ ساری باتیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی، اور آخر میں یہ سمجھایا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا بہترین نظریہ ہے مساوات کا، برابری کا، یہ نبی حجۃ الوداع میں رکھ رہے۔ ایسی کئی دفعات آپ نے اس حجۃ الوداع میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے وہ پوائنٹ رکھ دیتا ہوں، یہ بھی فرمایا کہ لوگوں آج کے بعد جاہلیت کی تمام رسمیں میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد جو کچھ چلے گا وہ شریعت کی روشنی میں چلے گا۔ جاہلیت کی تمام خرافات بدعات ختم، میں نبی اپنے پیروں تلے اسے ختم کرتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا آگے اسی خطبے میں، اسی عالمی منشور میں، عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہنا، ان کے تم پر حقوق ہے، تمہارے ان پر حقوق ہے۔ اور اس میں عورتوں کے تعلق سے چند باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ پھر یہ فرمایا غلاموں، لونڈیوں، کنیزوں، نوکروں، خادموں، مزدوروں کا خیال رکھنا، ہر ایک کے حقوق بتائے۔ اور پھر اخیر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا لوگوں دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، قد ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، یہ دو چیزیں جب تک آپ پکڑے رہو گے آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب، لوگوں جو یہاں موجود ہے میرا یہ عالمی اور یونیورسل چارٹر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، دنیا کے ہر فرد تک پہنچا دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کی تبلیغ کرنا، اس کی دعوت دینا، ہر بندے تک یہ میرا پیغام پہنچا دینا، یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا لوگوں کیا میں نے جو اللہ کی طرف سے مجھے جو ذمہ داری، جو حقوق بتانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، کیا میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی؟ فرمایا ہاں رکھ دی۔ فرمایا میں نے اس کا حق ادا کیا؟ فرمایا ہاں آپ نے پورا حق ادا کیا۔ قد بلغت وادیت ونصحت، یہ لوگوں کی گواہی۔ جب لوگوں نے یہ کہا تو آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا لوگ کیا شہادت دے رہے، اے اللہ تو گواہ رہنا لوگ کیا شہادت دے رہے۔ یعنی آخری لمحے بھی آپ کو اپنی ذمہ داری کا اتنا زبردست احساس